میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ عمل پڑھ کے آپ ایک جھٹکے میں اربوں خربوں پتی بن جائیں گے، لیکن میں پہلے کلمے کے میرے دوستو ایسے راز کو آپ کے حوالے کروں گا جس سے پڑھنے کے بعد اثر کے بعد صرف یہ 3 چیزیں آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ابھی مغرب کی اذان بھی نہیں ہوگی اور دروازے پر غیبی دستک ہوگی۔ اللہ کا کوئی ولی آئے گا، کوئی نیک بزرگ آئے گا اور کہے گا یہ لے بیٹا، اللہ نے انعام بھیجا ہے۔ یہ چیز میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ میں جب بھی عصر کے بعد یہ 3 چیزیں اکٹھی غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتا ہوں، مغرب سے پہلے پہلے میری تقدیر سنور جاتی ہے۔ اگر آپ بھی ہر طرح کے وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری اگر آپ کا مقدر بن چکی ہے تو آج ابھی اسی وقت میری ویڈیو اثر سے پہلے جیسے ہی دیکھ لو۔ آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں ہیں، جس محلے میں ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس ملک، گاؤں، گلی، محلے میں موجود ہیں، آپ کے ملک میں، شہر میں عصر کا وقت جیسے ہو، کوشش کرنا عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ یہ 3 چیزیں پڑھ لیں۔ اگر عصر کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر کسی وقت بھی اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ پہلے یا محمد کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھیں، پھر پہلا کلمہ اور آخر میں سورہ کوثر کا معجزاتی عمل پڑھ کر عمل ختم کریں۔ صرف 1 منٹ میں بڑے آرام سے پڑھ لو گے۔ میرا چیلنج مغرب تک کا ہے، ابھی مغرب کی اذان بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی طرف سے وہ انعام ملے گا، اللہ کی طرف سے وہ تمہاری مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوں گی کہ تم کہو گے اے مولوی تو نے ہمیں کیا چیز دے دی ہے، ہم تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے کہ 500 دے، 1000 دے، لیکن آج عصر کے بعد کے اس غیبی خزانے نے ہمیں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے پہلا، دوسرا اور تیسرا وظیفہ فل ڈیٹیل، ترتیب، تعداد کے ساتھ شیئر کروں گا، تو خدا را اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھیں میں نے اب تک اس عمل کو خود 6 مہینے پہلے حاصل کیا۔ میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر یہ پورا عمل کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں نے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا، آپ میرے دوستو یقین کریں یا نہ کریں، میں اتنی مشکل میں تھا 6 مہینے پہلے، جس مشکل کا مجھے حل نہیں مل رہا تھا۔ میرا ایک کاروبار مکمل تباہ ہو چکا تھا، نقصان پہ نقصان، قرضہ الگ، مشکلیں الگ، لیکن اس عمل نے صرف 1 دن میں مجھے وہ معجزہ دکھایا۔ ایک ہی دن میں اللہ پاک نے مجھے قرضوں سے چھٹکارا مغرب سے پہلے پہلے دلوایا اور مغرب سے پہلے پہلے 20 لاکھ روپے کا غیبی معجزاتی طور پر انتظام اس عمل نے کروایا ہے۔ ایک دن میں اتنی زندگی بدلی، اور سوچے میں نے جب روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل پڑھا ہوگا تو میری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے غوث پاک کے 3 سچے وظیفے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنے کا طریقہ آپ کے حوالے کروں گا۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر یا محمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھنا ہے؟ نہیں، آپ نے غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے اور پھر پہلے کلمے کو پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ٹوٹل اس عمل میں 3 چیزیں ہیں جو آپ نے اکٹھی پڑھنی، یعنی 1، 2 اور 3، تینوں کو ایک ہی
جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ وقت میں نے آپ کو بتا دیا، عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیو، دل میں یہ وسوسے نہ رکھیو کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ مغرب سے پہلے پہلے جان لیوا بیماری دور، مغرب سے پہلے پہلے ظالم شوہر قدموں میں، مغرب سے پہلے پہلے محبت میں اگر ناکامی ہے، محبت میں کوئی مسئلہ ہے، رکاوٹ ہے، شادی میں روٹھا محبوب قدموں میں، روٹھا محبوب بھی قدموں میں، رشتوں میں رکاوٹ ہے تو شادی کی انشاءاللہ رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ میری بہنیں میرے بھائی جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی ہوگی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار نہیں ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں، آپ کسی بھی حاجت کے لیے مراد کے لیے پڑھیں، قرضہ ہے، آپ پر جادو ہے، بندش ہے، بد نظر ہے، عمل کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی بندش، بڑے سے بڑا جادو، بڑی سے بڑی بد نظری کا جڑ سے خاتمہ، یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں اپنا اثر دکھاتا ہے، یہ ایک ہی جھٹکے میں عمل کے پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ غریبی ہو، نہ قرضہ ہو، نہ بیماری ہو، نہ بے اولادی ہو۔ اب پہلے وظیفے کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے، اس کی توجہ دھیان سے آپ نے پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھنی ہے۔ دیکھو میرے دوستو، جب ایک عاشق رسول محبت سے یا محمد کہتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی کسی ہستی کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت اور احترام، نسبت اور معجزن ہوتی ہے۔ محمد ایک عظیم و شان عربی نام ہے جو لفظ حمد سے نکلا ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد کا مطلب ہے وہ ہستی جس کے بار بار بہت زیادہ ہر جگہ تعریف کی جائے، یعنی وہ جن کی تعریف آسمانوں میں بھی ہو، وہ جن کی تعریف زمین پر بھی ہو، وہ جن کی تعریف فرشتے بھی کریں، وہ جن کی تعریف مومن بھی کریں، وہ جن پر خود اللہ تعالیٰ درود بھیجے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے محمد پاک کی۔ جب آپ محبت سے کہتے ہیں یا محمد تو گویا آپ کے دل کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے، اے محمد آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ رحمت العالمین ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہمارے محسن اور ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ یا محمد کتنا پیارا نام ہے، یا محمد کتنی مٹھاس ہے اس نام میں، یا محمد کتنی ٹھنڈک ہے اس ذکر میں۔ میرے دوستو، دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ اربوں زبانیں ہر روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب سے لیتی ہیں۔ ہر اذان میں، ہر نماز میں، ہر درود میں، ہر خطبے میں، ہر مسجد میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں محمد پاک کا مبارک نام بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر ایسا بلند فرمایا کہ قیامت تک کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ جب دل بے چین ہو تو دوستو، جب دل اداس ہو تو محمد کی سیرت یاد کریں، جب زندگی مشکل لگے تو محمد پاک کے صبر کو یاد کریں، جب راستہ سمجھ نہ آئے تو محمد کی نسبت یعنی ان کی سنت کو اپنا لیں۔ یاد رکھیں سب سے افضل ذکر وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، اور رسول اللہ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے محبت کے ساتھ کہیں یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ میرے دوستو، یا محمد محبت کا نام، یا محمد رحمت کا نام، یا محمد ہدایت کا نام، یا محمد اخلاق کا نام، اور یا محمد سچائی کا نام، یا محمد وفا کا نام، یا محمد نور کا نام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ان کی کامل اتباع، ان کی سنت پر چلنے اور ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج میرے دوستوں، میرے غریبوں، میں اس ٹرم کے پیپر پر آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آج صرف اور صرف 3 بار میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے، یعنی آپ نے ٹوٹل 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے یا محمد کو پڑھنا ہے، پھر پہلا کلمہ، پھر سورہ کوثر۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد کوشش کرنا نماز عصر کے فوراً بعد اس عمل کو پڑھ لیں، کیونکہ دیکھیں اگر عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں گے تو عمل کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا میرا غریب بہن بھائی کہتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے، میں عصر
کی نماز کا وقت جا چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے غریب نہ آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی۔ اگر عصر کی نماز کا وقت جا چکا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ میرے دوستو یا محمد کا 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آج یا محمد سے آپ نے اپنی خالی جیبیں بھروانی ہیں۔ آج نبی پاک سے آپ نے اپنی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگوانے ہیں۔ تو آج یا محمد کے نام کے ساتھ، اس پیارے نام کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ غوث پاک کا شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا۔ یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے، یہ پہلے نمبر والا وظیفہ ہے جسے آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو بھی پیارا میٹھا اچھا انداز دیا ہے، آپ نے اسی انداز میں یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ آپ نے یہ طاقتور وظیفہ میرے غریبوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیں، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دوستوں، اب آپ نے 11 بار یا محمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کو ایک غوث پاک کی سچی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھو پہلا کلمہ میرے دوستو، ہم اس مبارک کلمے کے بارے میں میرے دوستو، پہلا کلمہ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مسلمان کے ایمان کی بنیاد، اس کی زندگی کا مقصد اور نجات کا راستہ ہے۔ ہاں، اس کلمے کا مطلب سمجھتے ہیں لا یعنی کہ نہیں، یعنی کہ لا، پھر الہ، ہاں یعنی کہ کوئی معبود، کوئی ایسا جس کی عبادت کی جائے، اور الہ یعنی کہ سوائے، مگر اللہ یعنی کہ صرف اللہ جو ایک ہے، بے مثال ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے میرے دوست۔ اور محمد یعنی وہ عظیم ہستی جن کے بار بار تعریف کی جائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رسول یعنی کہ بھیجے ہوئے رسول، اللہ کے پیغام پہنچانے والے، اور اللہ آخر میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے۔ اب پورے کلمے کا خوبصورت مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ جب کوئی شخص میرے دوستو دل سے اس کلمے پر ایمان لاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ عبادت، دعا، بندگی کا حقیقی حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ کلمہ انسان کے دل کو شرک سے پاک کرتا ہے، توحید سے جوڑتا ہے، اور اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، عمل اور کردار سے بھی اس کلمے کا حق ادا کرے۔ آئے محبت اور یقین کے ساتھ ایک بار پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمہ طیبہ کو سمجھنے، اس پر پختہ ایمان رکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے پہلے کلمے کو غوث پاک کی بتائی ہوئی سچی ترتیب سے پڑھنا ہے، جو 100% سچی ترتیب ہے۔ دیکھیں، آپ نے جس طرح یا محمد کے ساتھ جو جملہ شامل کیا، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے 3 بار پڑھا، اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور 3 بار پہلا کلمہ جیسے ہی پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کا وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے تاکہ دوسرے نمبر والا وظیفہ پورا ہو جائے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے، اور میرا چیلنج اگلے مغرب کی اذان تک کا ہے۔ ابھی مغرب کی اذان بھی نہیں ہوگی اور دروازے پر کوئی اللہ کا ولی تمہاری مدد کو پہنچ جائے گا۔ 4000 بندوں کو میں نے ایک
ایک ایک جھٹکے میں مغرب سے پہلے پہلے عصر کے بعد پڑھتے ہی فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل ایک بہن 40 لاکھ روپے نقد اس کا اپنا رشتہ دار آ کر دے کر گیا، عصر کے بعد پڑھا، مغرب سے پہلے پہلے بیڑے پار ہو گئے۔ اس طرح روزانہ 30-35 لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ آج آپ کی باری ہے، پہلے کلمے سے سچی محبت ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں یا محمد لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ 11 بار پڑھا، پہلے کلمے کو 3 بار پڑھا اور 3 بار یا غنیوں کو پڑھا۔ اب آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید کی صرف 3 آیات پر مشتمل ایک سورت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی سورت پر غور کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو آپ نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ دوستو سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت لیکن معنی اور برکت کے اعتبار سے نہایت عظیم سورت سورہ کوثر۔ اس کے الفاظ کا خوبصورت مطلب سمجھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یعنی کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر، بے شمار نعمتیں اور کثرت بھلائی۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کوثر جنت میں رسول اللہ کو عطا کیا گیا ایک خاص حوض یا نہر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار خیر و برکت کا بھی مفہوم رکھتا ہے۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی خیر عطا کی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ نعمت عطا کرے تو اس کا شکر عبادت، نماز اور اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے۔ پھر آخری آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اس زمانے میں بعض لوگ رسول اللہ کو طعنہ دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اصل محروم وہ لوگ ہیں جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جب آپ کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا، آج بھی دنیا کے ہر کونے میں اذانوں میں، نمازوں میں، درود پاک میں اور مسلمانوں کی محبت میں رسول اللہ کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سورہ کوثر ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، عبادت اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یقین رکھیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت خود بلند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں سورہ کوثر کا پیغام سمجھنے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور رسول اللہ کی سچی محبت و اتباع نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آپ نے، میں نے، ہم نے سورہ کوثر کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج سورہ کوثر کے ایسے معجزات آپ کو دکھیں گے، آج سورہ کوثر کے وہ کمالات دکھیں گے کہ آپ تیسرا وظیفہ جیسے ہی پڑھیں گے، ابھی مغرب کی اذان بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی طرف سے غیبی انعامات شروع ہو جائیں گے۔ صرف مغرب سے پہلے پہلے بڑی سے بڑی بیماری دور، بے اولاد کو اولاد بھی ملے گی، بے روزگار کو روزگار بھی ملے گا، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، دشمنی ختم، بند کاروبار میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، گھر میں سکون آئے گا، خوشیاں آئیں گی، پیسہ آئے گا، عزت ملے گی، جہاں جاؤ گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے۔ اے میرے غریب، دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھ لیا۔ پھر پہلے کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار پڑھا، پھر یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو 3 بار پڑھا۔ اب آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ میرے غریبو، آپ نے فوری طور پر اس عمل کے اندر صرف 1 بار بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ صرف 1 بار جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو سورہ کوثر کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے بالکل آخر میں جو میرے دوستو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، میرے دوستو آخری وظیفہ جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اب آپ نے صرف 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور
ایک بار جیسے ہی آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک نام میرے دوستو عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا اللہ 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 یا اللہ، اس نام کو سب چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر مانگیے، فوری طور پر قدموں میں ہوگا۔ اللہ حافظ۔